علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شیطان کیسے انسان سے گناہ کرواتا ہے، پھر کیسے اس کو بہکاتا ہے اور کیسے بعد میں اس کو پریشانی آ جاتی ہے اور بعد میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تو ایک 3 افراد تھے، 2-3 بھائی تھے آپس میں، ان کی ایک بہن تھی۔ تو وہ کہیں باہر جا رہے تھے سفر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عابد ہے، کافی نیک انسان ہے، تو اپنی بہن کی ذمہ داری اس کو دے کے چلے آتے ہیں، تو ہم کچھ دنوں میں آ جائیں گے، جب تک کہ ہماری بہن کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی، جو بھی سامان وغیرہ چاہیے ہوگا، ڈیلی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، تو یہ لا کے دے دے گا۔ تو وہ اپنے اس عابد کو اپنی بہن کی ذمہ داریاں دے کے چلے گئے۔ اس سے کہا کہ ہماری بہن مطلب جو بھی باہر سے کچھ منگوائے تو آپ اس کو لا کے دے دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لا دوں گا ایسا، ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ ایگری ہو گیا۔ اب یہ چلے گئے، تو یہ اس کی روٹین کیا تھی، یہ ڈیلی آتا تھا، مطلب گیٹ پہ جو بھی چیز وغیرہ منگانی ہوتی تھی ان کی بہن کو، تو یہ لے کے آ جاتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو گیٹ بجا کے دے کے چلے آتا تھا۔ تو دیکھیں اب شیطان کیسے گناہ کے لیے بندے کو اکساتا ہے، کس طریقے سے گناہ کرنے پر انسان کو شیطان جو ہے نا انسسٹ کرتا ہے۔ تو شیطان نے اس کو ایک دل میں خیال ڈالا کہ یار مطلب کہ اس کو دیکھ لے ایک دفعہ، مطلب یہ کیسی لگتی ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ گیا، اس نے دیکھا اس کو، پھر شیطان نے اس کو کہا کہ یار کم آن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسائیڈ گو، انسائیڈ مانا اندر جاؤ، اندر جا کے اس سے بات کرو، شرماؤ نہیں۔ تو شیطان مطلب ایسے اس کو اکساتا رہا، وہ اندر گیا، بات وغیرہ کی، تو ایسے میں نا کچھ دنوں بعد ان میں فزیکل ریلیشن قائم ہو گیا۔ تو وہ تھا ایک عبادت گزار، اور دیکھیں شیطان نے کیسے اس کو گناہ پہ لگایا۔ تو اب فزیکل ریلیشن قائم ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد وہ لڑکی مطلب دے کمیٹڈ آلموسٹ ایوری تھنگ، مطلب دے کراس آلموسٹ آل دا لمٹس، مطلب کہ اتنا زیادہ وہ فزیکل ہو گئے کہ وہ لڑکی مطلب کہ پریگننٹ ہو گئی، ہے نا۔ تو اس لڑکی کو بعد میں اس کو یہ احساس ہوا، پھر شیطان نے اس کو ایک وسوسہ ڈالا کہ یار تمہاری ریپوٹیشن، کہ اب تم کیا کرو گے، تمہاری تو عزت چلی گئی بالکل، تم تو ایک عابد تھے، نیک تھے، اور تمہاری جو ہے نا مطلب تم پہ ان لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنی بہن کی ذمہ داری تمہیں دے کے چلے گئے، اور تم نے کیا خیانت کی ہے، اب اگر ان کو پتہ چل گیا یہ تو تمہیں مار دیں گے، تو تم اس کو مار دو لڑکی کو۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دیکھیں پھر شیطان کیسے گناہ پہ اکساتا ہے، پھر کیسے انسان کو ڈیپ ریگریشن میں ڈال دیتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے، اس کو ایک مطلب ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو ایک پریشان کر دیتا ہے، اور اس کو بالکل ایک مایوس سا کر دیتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، عابد نے اس کو قتل کر دیا، لڑکی کو قتل کرنے کے بعد شیطان نے کہا اس کو کہ فلاں جگہ پہ نا اس کو دفنا دو، ایسے کر کے نا۔ تو اس نے کھڈا کھودا، اس کو دفنا دیا۔ کچھ دنوں بعد جب اس کے بھائی آئے تو بھائیوں نے سوال کیا، بھائی ہماری بہن کہاں تھی، ہم نے تو تمہاری ذمہ داریاں اس کی تمہیں دے کے گئے تھے، اور تم روزانہ آتے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ دنوں تک تو میں آتا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں ہے، شی ول ڈس اپیئر، یعنی کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو اب اس کے بھائیوں نے کہا کہ یار نیک آدمی سچ کہہ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں شیطان نے اس کو پھر کیسے دشمن بنا دیا ان کا۔ اب شیطان نے کیا کیا، اس کے بھائیوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ تمہاری بہن دفن کی ہوئی ہے اس نے، اور اسی نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے۔ تو وہ گئے اور دیکھا کہ واقعی اسی جگہ پہ ان کی بہن دفن کی ہوئی تھی، اور اس نے ان کو نکالا، پھر اس کے بعد اس کو عابد کو ان بھائیوں نے پکڑ لیا، تو اس کو کافی سزا ہوئی۔ اب دیکھیں شیطان نے فرسٹ تو اس سے عابد سے اتنے نیک بندے سے گناہ کروایا،
اس کے بعد اس کو ڈیپ ریگریشن میں ڈال دیا، مطلب کہ ڈپریشن میں. پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا، مایوس کر دیا ایک نا اللہ کی رحمت سے کہ تمہارا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، تم نے کیا کر دیا. یہ شیطان یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، پہلے تو ہم سے گناہ کروائے گا، گناہ کروانے کے بعد جو نا ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے گا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ یار تمہارا گناہ تو، تمہارے تو بہت زیادہ گناہ ہو گئے، تم تو بہت گناہ گار ہو، اور تمہارے گناہ تو اب معاف نہیں ہوں گے، اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بچا. لیکن میرے بھائیوں، یہی چال ہوتی ہے شیطان کی، انسان کو پھنسانے کی. اس چال پہ کبھی بھی شیطان کی جو نا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے بندے کو. بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. جس بھائی سے بھی جو بھی گناہ ہوئے، ہم سے جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہوئے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کی انشاءاللہ سچا ارادہ کریں گے، سچی نیت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ انشاءاللہ تمام معاف کر دے گا، اور آخرت میں اور دنیا میں دونوں جہانوں میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ جس بھائی سے جو بھی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، تمام گناہ گار ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد، تمام اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے، خطا ان سے ہوگی. کل بنی آدم خطاؤن خیر خطاؤن للتوابون، یعنی کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور توبہ بھی ایسی استقامت والی توبہ ہونی چاہیے کہ ایک ہم سے گناہ ہو گیا، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اگر ایک مثال کے طور پر انسان غلطی سے ہو بھی جاتا ہے تو دوبارہ اس گناہ پہ توبہ کریں، اور اپنی ہم جو ہے نا روٹین کو تھوڑا چینج کریں، اپنے اسٹیپس کو تھوڑا چینج کریں، اور اپنے جینے کے طریقے کو تھوڑا اگر ہم بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دونوں جہانوں میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مسلمان کے لیے. تو اگر آپ بھائی بھی کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تو ہم کافی سارے گناہوں سے، کافی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر ایک گناہ ہو بھی جاتا ہے انسان سے، تو فوراً اس پہ توبہ کریں، ندامت کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. آج کی سٹوری اتنی تھی. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے پیج کو فالو بھی کر دیں، اور اگر مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.